السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج میں حاضر ہوں بے زباں عشق کے قسط نمبر 6 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ گاؤں کے مسافات میں کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک پرانی ویران حویلی کھڑی تھی، جس کی دیواریں وقت کے مار سے خستہ ہو چکی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب بستی نرالی پور گہری نیند سو رہی تھی، فریضہ بیگم چادر اوڑھے کانپتے قدموں کے ساتھ چھپ کر اس ویران حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ حویلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ شخص پہلے سے موجود تھا۔ اس کے چہرے پر پڑتا سایہ اسے ایک بھیانک خواب جیسا بنا رہا تھا۔ فریضہ بیگم کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، نہ صرف خوف سے بلکہ اس رقم کی لالچ میں جو اس کے ہاتھ آنے والی تھی۔ اس شخص نے زیادہ بات نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے ایک بھاری بیگ میز پر رکھا اور زپ کھولی۔ اندر نوٹوں کے بنڈل قطار میں لگے تھے۔ 20 لاکھ پورے ہیں۔ اس کی آواز میں سردی تھی۔ فریضہ بیگم کے ہاتھ کانپے۔ انہوں نے جلدی سے بیگ کو اپنی چادر میں لپیٹا۔ نینا کل آپ کی ہوگی، آپ بس پہنچ جائیں، ہم سب انتظامات مکمل کر چکے ہیں۔ اس شخص نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ فریضہ بیگم کی طرف دیکھا۔ یاد رکھنا فریضہ، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ غائب ہوئی یا وقت آخر نکاح سے انکار کیا تو نتیجہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ فریضہ بیگم نے لرزتی ہوئی آواز میں یقین دہانی کرائی۔ نہیں نہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں، وہ اپنی قسمت کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ ذرا آگے جھک کر اس شخص کے بے تاثر چہرے کو پرکھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، حضور، آپ نینا کو لے تو جا رہے ہیں، لیکن کیا آپ اس کے ساتھ خوش رہیں گے؟ ویسے میں نے اسے گھر کے ہر ہنر میں طاق کر دیا ہے۔ وہ سلیقہ مند ہے، ہر کام میں مہارت رکھتی ہے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس شخص نے جو کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا، پلٹ کر فریضہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف ایک ایسی گہرائی تھی جس میں جھانکنا بھی محال تھا۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک سرد اور تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی اتنی طویل تھی کہ فریضہ بیگم کا دل بیٹھنے لگا۔ پھر اس شخص نے ٹھنڈے اور کرخت لہجے میں بس اتنا کہا، مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو ہر ظلم کو خاموشی سے سہنے کی عادی ہو۔ تم نے اس کے ہاتھوں پر مٹی کے نشان تو ڈال دیے، مگر اس کی روح کو جو زخم دیے ہیں وہ اسے کہیں زیادہ کارآمد بناتے ہیں۔ فریضہ بیگم نے اپنا تھوک نگلا۔ وہ اس کے لہجے کی دہشت سے لرز اٹھی۔ وہ شخص پھر مڑا اور اپنی آواز کو مزید بھاری کرتے ہوئے بولا، اسے ہنر کی ضرورت نہیں، اسے بس
میری مرضی کی ضرورت ہوگی، وہ خوش رہے گی یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا اب تمہارا کام نہیں۔ پھر اس شخص نے ایک اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ اس کی بات نے فریضہ بیگم کے دل میں ایک لمحے کو کانٹا سا چبھو دیا، مگر 20 لاکھ کی رقم نے فوراً خلش کو مٹا دیا۔ انہوں نے جلدی سے سر جھکایا اور وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ وہ وہاں سے ایسے بھاگی جیسے کوئی بھوت ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس ویران حویلی کے اندھیروں میں فریضہ بیگم نے نینا کی عزت اور اس کی معصومیت اور اس کی زندگی کا سودا صرف 20 لاکھ میں کر دیا تھا۔ وہ جب گاؤں کے حدود میں داخل ہوئیں تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ گاؤں میں فجر کی نقرئی روشنی پھیل رہی تھی۔ مسجد سے آنے والی اذان کی پرسوز آواز فضا میں ایک پاکیزگی اور سکون گھول رہی تھی۔ نینا بیدار ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن دن تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور صحن کے نلکے پر جا کر وضو کے لیے بیٹھی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے جب اس کے چہروں سے ٹکراتے تو اس کی تھکن دھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وضو کے بعد اس کا بھیگا ہوا چہرہ کسی کملائے ہوئے پھول پر شبنم کی قطروں جیسا لگ رہا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے رخساروں سے پھسل کر اس کی تھوڑی پر جمع ہو رہے تھے۔ اس کی لمبی اور گھنی پلکیں جو پانی سے بھیگ کر آپس میں جڑ گئی تھی، اس کے چہرے کی معصومیت کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ جب وہ اپنی سحر انگیز سیاہ آنکھیں اٹھا کر دیکھتی تو یوں لگتا جیسے کسی جھیل میں چاند اتر آیا ہو۔ وہ پانی سے بھیگی ہوئی سراپا ایک دو آیا تصور معلوم ہو رہی تھی۔ نماز کے لیے مصلے پر کھڑے ہوتے وقت اس کے ہاتھ قدرے لرز رہے تھے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس کے دل کا سارا بوجھ جیسے ہلکا ہونے لگا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی گر کر اس کے گالوں پر بہنے لگی۔ وہ خاموش زبان میں رو رہی تھی۔ اے میرے رب! اس کی کپ کپائی آواز دل کی گہرائیوں سے نکلی۔ میں تو ایک بے آسرا اور مظلوم بندی ہوں۔ آج میری زندگی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ قسمت نے میرے لیے کیا لکھا ہے، مگر تو سب جانتا ہے۔ میرے رب، اگر یہ راستہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر دے۔ میری تنہائی، میرے زخم اور میرے آنسو تو تجھ سے چھپے نہیں ہیں۔ میری زندگی کو سکون عطا فرما، مجھے اس گھر کی اذیتوں سے رہائی دے اور میری آنے والی زندگی میں وہ خوشیاں لکھ دے جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دعا مانگتے ہوئے اس کی آنکھیں بند تھیں، جن سے ٹپکتے آنسو اس کی جبین نیاز کو بھگو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سوا اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔
وہ مصلی پر بیٹھی اللہ کے حضور اپنی تقدیر سونپ کر اپنی خوشیوں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر گہری نیند میں تھا کہ یکایک اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں تھیں۔ ایسے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی دور دراز سے کوئی اسے اپنا نام لے کر پکار رہا ہو، کوئی ایسی پکار جس میں درد تھا، التجا تھی اور ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی غیبی اشارے نے اسے سکون سے محروم کر دیا ہو۔ اس نے مزید ایک لمحہ وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور تیزی سے تیار ہونے لگا۔ ایک سیاہ کیپ، چہرے کو چھپاتا ہوا ماسک اور گہرے شیشوں والی اینک پہن کر وہ کسی عام انسان کی طرح فلیٹ سے باہر نکلا۔ پارکنگ میں کھڑی اپنی اسپورٹس کار میں بیٹھتے ہی اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور سیول کی خالی سڑکوں پر گاڑی کو ہوا کی رفتار سے دوڑایا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی کیفیت تھی، ایک بے چینی جسے وہ خود بھی نہیں پہچان پا رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار اس وقت کم ہوئی جب وہ شہر کے ایک قدیم اور پرسکون چرچ کے سامنے رکی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور چرچ کے بڑے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول انتہائی خاموش اور پراسرار تھا۔ ہر طرف موم بتیوں کی ہلکی روشنی تھی جو دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھی۔ وہ چرچ کے مرکزی حصے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی اینک اتار دی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، آنکھیں مون لی اور خداوند کے حضور سر جھکا کر گہری سانس لی۔ اس کے اندر کی بے چینی شدت اختیار کر چکی تھی۔ اے خداوند، وہ دھیمی اور بھاری آواز میں بڑبڑایا، مجھے سکون بخش۔ میری یہ بے قرار سی بے چینی مجھے جینے نہیں دے رہی۔ میرا تو سکون برباد ہو چکا ہے۔ میں اس مصنوعی دنیا اور اپنی پہچان کی چکا چوند سے تھک چکا ہوں۔ میری زندگی میں خلا ہے، ایک ایسا خلا جو دولت، شہرت یا کامیابی سے نہیں بھر سکتا۔ وہ کچھ پل خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ ابھری۔ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا انسان بھیج جسے میرے نام یا میری امیری دولت سے غرض نہ ہو، جسے صرف مجھ سے محبت ہو، کوئی ایسا جس کی روح میں سچائی ہو اور جس کی نظروں میں میرے لیے سچی محبت ہو۔ مجھے بس ایک ایسا دل چاہیے جو میرے دل کی خاموشی کو سن سکے۔ چرچ کی گنبد نما چھت تلے اس کے الفاظ گونج کر خاموشی میں تحلیل ہو گئے۔ بہت دیر تک وہ وہیں کھڑا، سکون کی تلاش میں خدا کے حضور سجدہ ریز رہا۔ آج کا دن عجیب سی خاموش ہلچل لیے ہوئے آیا تھا۔ نہ کوئی سجاوٹ تھی، نہ خوشیوں کا شور، بس گھر کے صحن میں ایک ادھوری سی تیاری پھیلی ہوئی تھی۔ چند کرسیاں لگی تھیں۔ یہ کہیں سے شادی کا گھر تو نہیں لگ رہا تھا۔ ایک طرف محلے کی چند عورتیں بیٹھی کانا پھوسی کر رہی تھیں،
اور دوسری طرف فرزانہ اور شمیم موجود تھے۔ ماحول میں خوشی سے زیادہ ایک انجانا سا بوجھ اور حبس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی فراز صاحب کے پاس آئی۔ وہ اپنی چارپائی پر خاموش لیٹے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی اور نمی کا ایک سمندر تھا۔ نینا نے ان کے قریب زمین پر بیٹھ کر دھیرے سے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ چاچا جان، اس کی آواز لرز رہی تھی، میں میں بہت دور جا رہی ہوں۔ اس نے ہونٹوں پر ایک لرزتی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر آنکھیں ساتھ نہ دے سکیں۔ اپنا خیال رکھے گا، مجھے آپ کی یاد آئے گی۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے اور فراز صاحب کے ہاتھ پر جا گرے۔ فراز صاحب کا فراز صاحب کچھ بول نہ سکے۔ ان کا فالج شدہ جسم ساکت تھا، بس ان کی نم آنکھیں مزید بھیگ گئیں۔ وہ اپنی بیٹی جیسی اس مظلوم لڑکی کو ایسے ماتم زدہ ماحول میں رخصت کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر بے بسی نے انہیں ایسے قید کر رکھا تھا کہ وہ ایک چیخ بھی نہیں مار سکتے تھے۔ نینا نے تھوڑی دیر ان کے ہاتھ کو دبا کر رکھا، پھر آہستہ سے اٹھنے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے آخری سہارے کو پیچھے چھوڑ کر کسی اندھی کھائی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ اتنے میں فریضہ بیگم کی تیز اور کرخت آواز پورے صحن میں گونجی، بس بس، یہ سب ڈرامے بند کر اور جا کر نکاح کا جوڑا پہن۔ لڑکے والے بس آنے والے ہوں گے، تیرے ان ڈراموں سے کسی کو کوئی غرض نہیں۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے ایک لمحے کو پلٹ کر فراز صاحب کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں التجا اور کرب تھا، پھر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے اور وہ تقدیر کے جس فیصلے کا شکار ہوئی ہے، اس سے بچنے کا کوئی راہ نہیں بچی۔ وہ ٹکمکاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، جہاں وہ جوڑا اس کا منتظر تھا، جسے پہن کر اسے اپنی زندگی کے ایک نئے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ تم لوگ کیوں اس کا نکاح آنن فانن کر رہے ہو؟ شمیم نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ فرزانہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جو کسی کو بھی خاموش کرا دے۔ آنن فانن نہیں کرتے تو اور کیا کرتے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ یہ لڑکی کل کو کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتی تو کون ذمہ داری لیتا؟ پھر اس کی وجہ سے میری بہنوں کے رشتے رک جاتے، اور پھر یہ سب تو سلطانہ خالہ کی طرف سے ہوا ہے۔ انہوں نے خود ہی یہ رشتہ بتایا ہے۔ شمیم کا چہرہ لمحہ بھر کو بدل گیا۔ کیا؟ وہ بوکھلا گیا۔ سلطانہ خالہ کے کہنے پر تم لوگ نینا کا نکاح کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
وہ خوب جانتا تھا اس چال باز عورت کو۔ فرزانہ نے تیزی سے جواب دیا، ہمارا نہیں، آپ کا دماغ خراب ہے۔ شمیم نے دانت بھینچ لیے۔ لڑکا کون ہے، کیسا ہے، کچھ تو بتایا ہوگا۔ فرزانہ نے کندھے اچکائے۔ یہ سب آپ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ جب آئے گا تو دیکھ لینا۔ میں دیکھ رہی ہوں، جب سے نینا کے نکاح کا سنا ہے آپ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو۔ فرزانہ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں غیر ارادی طور پر اس کمرے کی کھڑکی کی طرف چلی گئیں جہاں نینا خاموش کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت بے چین تھا، جیسے کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکلنے والی ہو۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے وہ نکاح کا جوڑا دیکھا جو بستر پر پڑا تھا۔ وہ جوڑا جو فریضہ بیگم نے دیا تھا، بظاہر تو نیا تھا، مگر نینا کو وہ کفن سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے وہ نشان صاف کرنے کی کوشش کی جو صبح سے اس کی انگلیوں پر جمے ہوئے تھے، مگر وہ نشان جیسے اس کی روح کا حصہ بن چکے تھے۔ اچانک باہر صحن میں گاڑی کے ٹائروں کی آواز آئی۔ انجن بند ہوا تو باہر لوگ عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نینا کا دل ایک دم سینے میں رک سا گیا، جیسے کوئی ٹھنڈا ہاتھ اس کے گلے پر آ گیا ہو۔ باہر سے مہمانوں کے آنے کی سرگوشیاں سنائی دی۔ فریضہ بیگم کی آواز خاصی گھبرائی ہوئی اور چاپلوسی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ مہمانوں کو ایسے خوش کر رہی تھی جیسے کسی کی جان بچا رہی ہوں۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ رخسانہ تھی۔ وہ اندر آئی۔ نینا، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ نینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے پرکشش اس کی پرکشش سیاہ آنکھوں میں نہ کوئی خواب تھا اور نہ ہی کوئی امید، بس ایک گہرا سناٹا تھا۔ رخسانہ آگے بڑھی اور اس کے بالوں میں جوڑا بنانے لگی۔ اس نے اسے تیار کیا تو وہ خود ساکت رہ گئی۔ جوڑے کے سرخ رنگ نے نینا کی دودھیا رنگت کو ایک نئی تابندگی دی تھی۔ اگرچہ اس نے کوئی خاص سنگھار نہیں کیا تھا، مگر اس کی قدرتی کشش اور حسین آنکھیں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دلہن بن کر اس قدر حسین اور سحر انگیز لگ رہی تھی کہ رخسانہ خود بھی کچھ لمحوں کے لیے اسے تکتی رہ گئی۔ عروسی جوڑا پہن کر وہ ایک ایسی دلہن لگ رہی تھی جیسے کوئی جنت کی حور دھرتی پر آ گئی ہو۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور اپنی آنکھوں میں اترتے اس سناٹے کو محسوس کیا جو اسے آج کے دن بھی خوش ہونے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کے کامنٹ کا انتظار کروں گی اور مجھے انتظار رہتا ہے۔
تو کامنٹ لازمی کیا کریں، میرے چینل کو اور ویڈیو کے لنک کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور مجھے سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔